السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے علامہ اقبال کا ساتواں خطبہ۔ اس میں کیا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کیا مذہب کا امکان ہے، مذہب کا امکان مطلب ہماری زندگی میں مذہب کا کتنا جو ہے وہ امکان ہے۔ علامہ اقبال اس خطبہ میں انسان کی مذہبی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس خطبے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو مذہبی زندگی ہے اس کو 3 دور میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک پہلا دور ایمان کا، دوسرا جو ہے وہ سوچ بچار کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ دریافت یا معرفت کا ہے۔ پہلا دور علامہ اقبال کے نزدیک انسان کا وہ ہے ایمان کا، دوسرا دور جو ہے وہ انسان سوچ و بچار میں، اور تیسرا جو ہے وہ کوئی دریافت یا معرفت جو ہے وہ معرفت، ایمان کی معرفت، دنیا کو پہچاننا، یہ وہ سارا۔ اس کے بعد ہے ایمان کے دور میں افراد یا اقوام مذہب کو ایک حکم کے طور پر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان کا دور ہے کہ اگر ایمان کی بات کی جائے، مسلمان ایمان پر رہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے مذہب کو ایک حکم کے طور پر قبول کرتے ہیں کہ جو مذہب ہے اس پر تو عمل کرنا ہی ہے، مذہب پر عمل کریں گے۔ ایک وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ اسے مذہب پر چل کر ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ مکمل اطاعت کا یہ دور اقوام کی تاریخ میں بڑے دورس جو ہے وہ نتائج کا باعث ہوتا ہے۔ مکمل اگر کہتے ہیں اگر آپ اطاعت کرتے ہیں اس کی مذہب کی، تو وہ ہے اقوام کی جو تاریخ ہے اس میں بڑے بہترین نتائج کا وہ جو ہے وہ باعث ہوتا ہے۔ دوسرے دور میں مذہب کے نظم و ضبط کی حکمت یا اس کی مصلحت پر عقلی طور پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دوسری اس میں دیکھا جائے دور میں تو مذہب کا جو نظم و ضبط ہے یا اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت پر عقلی طور پر جو ہے مطلب ماں بعد طبیعت اس کی جو ہے ترتیب دی جاتی ہے، اور اس خدا اور کائنات کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے کہ خدا اور کائنات کا تعین کیا جائے گا۔ مگر تیسرے دور میں بقول اقبال نفسیات جو ہے انسان میں نفسیاتی جو ہے وہ انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ سے براہ راست اتصال قائم کرے۔ یہی دور ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی میں روحانی قوت کا جو ہے سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یہی دور ہے جس میں انسان اپنی انسانی زندگی میں روحانی قوت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اقبال کے والد جو کہ خود ایک صوفی تھے، والد نیک، اور اس طرح کی ہی اولاد پیدا ہوتی ہے علامہ اقبال کی شکل میں۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان کے دل پر قرآن مجید کا نزول ویسے نہ ہو جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اتنی دیر تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اقبال کی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا نزول ہوا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی دیر تک بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح قرآن مجید میں حکم ہے کہ مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اقبال کی دانست میں یہی مذہب کا جو ہے آخری مرحلہ ہے۔ اقبال کی دانست میں مطلب اقبال کے خیال میں جو ہے یہی مذہب کا آخری مرحلہ ہے، اور اگر اسے تصوف کا نام دیا جائے تو ممکن ہے کہ لوگ پسند نہ کریں، کیونکہ تصوف کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ یہ ذہن کی ایسی روش کا نام ہے جو زندگی کے حقائق کی نفی کہتے ہیں۔ اگر ہم تصوف کا نام لیں تو ہمارے میں یا ہم لوگوں کی زندگی میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جو حقائق کی نفی ہے، تو تصوف جو ہے وہ خدا سے جڑنے کا نام ہے، صوفی زندگی کا نام ہے، یا حقائق کی جو ہے اس کو نفی ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دینا یا اس سے چشم پوشی کی ترغیب دیتی ہے۔ لہٰذا آج کے انسان کے لیے جو محسوس کی دنیا میں رہتا ہے اس کی کوئی کشش یا اہمیت نہیں، باوجود اس کے کہ مذہب اپنے اعلیٰ اور عرفہ حیثیت میں کلی طور پر محسوسات ہی کا نام ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سائنس سے بہت پہلے مذہب نے اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ محسوسات ہی مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہے۔ سائنس سے بہت پہلے مذہب نے اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ محسوسات ہی پر مذہب کی بنیاد قائم ہے، اور اس کی جستجو بھی سائنس کی طرح حیات انسانی کے مسائل کے حل تلاش کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس کی جستجو بھی سائنس کی طرح حیات انسانی کے مسائل کے حل تلاش جو ہے وہ کرتی ہے۔ اقبال مذہب اور سائنس کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر زمانے اور ہر ملک کے ماہرین ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ
انسان کے عام شعور کے قریب کئی اور شعور بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر شعور کی ان تہوں کی دریافت کے ذریعے نئے حیات بخش جو ہیں وہ علوم کے تجربات ممکن ہیں، تو عین ممکن ہے کہ مذہب کو بھی ایک اعلیٰ اور عرفہ تجربہ کی صورت میں تسلیم کر لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح سائنس کو ایک مرتبہ حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے، تو مذہب کو کسی بھی طور پر پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کہ یہ ایک اعلیٰ اور عرفہ تجربہ کی صورت میں اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ جو بات سائنس آج کے دور پر ثابت کر رہی ہے، مذہب اس کو کئی سو سال پہلے اسلام نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، اور وہی ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مسئلہ ہمارے لیے خصوصی توجہ کا مستحق ہے کہ عملی طور پر یہ مسئلہ اس لیے بھی قابل غور ہے کہ جدید انسان اپنے تنقیدی فلسفوں میں سائنسی مہارت کے باوجود اپنے آپ کو ایک عجیب مشکل میں پاتا ہے۔ کہتے ہیں آج کے سائنسی دور میں تنقیدی فلسفوں میں انسان جو ہے سائنسی مہارت کے باوجود اپنے آپ کو ایک عجیب مشکل میں پاتا ہے، عجیب افراتفری کا دور ہے۔ ہم جس طرح بھی ترقی کر لی جائے، ہم دیکھیں گے کہ ہم مذہب کے بغیر ادھورے ہیں، مذہب کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، قرآنی تعلیمات کے بغیر بطور انسان بطور مسلمان ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ سائنسی مہارت کے ذریعے اس نے فطرت کی قوتوں پر جو ہے وہ غلبہ حاصل تو کر رکھا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا اپنے مستقبل پر ایمان جو ہے وہ متزلزل ہے۔ کہتے ہیں سائنسی مہارت کے ذریعے فطرت کی قوت پر انسان نے غلبہ تو حاصل کر رکھا ہے، مگر اس کا اپنے جو مستقبل پر اگر وہ دیکھے تو اس کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہے۔ دنیا اسلام میں نظریہ ارتقاء کی ترتیب سے مولانا روم کے اندر حیاتیاتی کے تناظر میں انسان کے مستقبل کے بارے میں اتنا ذوق و شوق پیدا ہوا کہ اگر آج بھی کوئی مہذب مسلمان ان کے اشعار پڑھے تو اور خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ جائے۔ ہم لوگ جو ہیں انتہائی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم مذہب کو نہیں پڑھتے، ہم مذہبی شاعروں کو نہیں پڑھتے، ہم اس طرح کے جو ہیں وہ اشعار پڑھیں، نظم پڑھیں تو ہمارا جو ہے ایمان تازہ ہو جائے۔ اقبال کے نزدیک حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ مذہب اور سائنس کے طریقہ کار مختلف ہے، لیکن ان دونوں کی منزل مقصود ایک ہے، دونوں کی جستجو جو ہے اس کو حقیقت تک پہنچنا ہے۔ گو منزل تک پہنچنے کے لیے ہم زیادہ مشتاق ہیں۔ اس خطبہ پر جو اہم اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے مذہبی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حالانکہ ایسی تقسیم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے خیال میں اس تقسیم کا آخری مرحلہ، جسے اقبال دریائے معرفت کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں، ہمیں مذہبی زندگی کی قابلیت کا تاثر پیدا کرتا ہے، مگر یہ سوچ ان احادیث کے خلاف ہے جن کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دور کے مسلمانوں کی ذہنی کیفیت کو بعد میں آنے والے ہر زمانے کے مسلمانوں کی ذہنی کیفیت سے جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ گویا مذہبی زندگی اپنے اصل سرچشمہ سے جتنے قریب ہوگی اتنا ایمان مستحکم ہوگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ترقی ہوتی جائے گی ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی وفات سے چند ماہ بیشتر، علامہ اقبال کی وفات سے چند ماہ بیشتر، انہوں نے 1 جنوری 1938 کو نئے سال کی آمد پر اقبال کا جو پیغام ریڈیو اسٹیشن لاہور پر نشر ہوا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کا ایسے ان کا آخری اعتبار تھا، ایک اعتبار سے اسی خطبہ کی جو ہے وہ باز گشت ہے۔ جب تک نسلیں، رنگ اور علاقائی قومیتوں کے امتیازات قطعی طور پر مٹ نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں نسل، رنگ، علاقائی قومیتیں کے جو فرق ہیں وہ مٹ نہیں جاتے، اس دنیا میں انسانوں کو کبھی بھی خوشی، مسرت اور اطمینان کی زندگی جو ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ آزادی، مساوات اور اخوت نے حسن تخیل کو کبھی بھی حقیقت کا جامہ نہ پہنایا جا سکے گا کہ جو اخوت کا درس دیا تھا، مساوات کا درس دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ہم حقیقت کا جامہ پہنائیں تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو اور زندگی میں ایک اطمینان و سکون ہو۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے خداوند کریم دنیا کے حاکموں کو انسانیت اور نوع انسانیت کی جو ہے وہ محبت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس وقت بہ وقت جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔